بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا نصیب آپ کی دعا سے بھی بدل سکتا ہے، اس لیے یقین سے مانگو، کیونکہ جن کا یقین پختہ ہوتا ہے ان کی منزل کن کی ہوتی ہے۔ اپنے دل کے بوجھ کو اللہ سے بانٹ لیا کرو۔ یقین مانو یہ وہ در ہے جہاں سے کبھی نا امید کوئی نہیں ہوا۔ مانگ لے اللہ سے، وہ رب افطار کے وقت ہی دعائیں رد نہیں کرتا۔ رمضان تو بہت اچھا موقع ہے اپنے رب سے اپنی جائز مرادیں پوری کروانے کا۔ ٹرین کی بگیوں کا پٹری سے اتر کر، ٹرین کی بوگی کا پٹری سے اتر کر جو حال ہوتا ہے، صراط المستقیم سے ہٹنے والے انسان کی زندگی بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، آمین۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے رہتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں، جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام دلی نیک خواہشات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کتنے اکیلے ہیں، کتنی تکلیف سہ رہے ہیں، درد کی شدت کیا ہے۔ اس لیے اگر رونا ہی ہے تو اللہ کے سامنے روئے، دنیا کے سامنے نہیں۔ بے شک اللہ بہت بڑا قدردان ہے۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے۔ چاہے تو اس سے خفا ہو کر سب گوا دو، اور چاہے تو اس کو منا کر وہ سب پا لو جو کوئی نہیں پا سکا گا۔ اور ہو سکتا ہے اس بار جس کی تم خواہش کرو وہ تمہیں واقعی مل جائے۔ وہ درد سمیٹ لیتا ہے، وہ آنسو چن لیتا ہے، وہ اپنی رحمت سے چھپا لیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو اس کے در پر اپنی آس، اپنی فریادیں لے کر جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے اور رب روزے داروں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ آپ بھی مانگ لیجئے اس سے اسی کی رضا کو۔ بے شک کہ جس کو اس کی رضا مل جائے وہ پھر کسی شے کا محتاج نہیں رہتا۔ اس بار بھی جب کئی گھروں میں افطاری کا دسترخوان سجا ہوگا تو دسترخوان کی 2 نشست خالی ہوں گی۔ ان نشستوں سے جڑی یادیں انہیں رلا دیں گی۔ وہ نشستیں مرحومین کی ہوں گی یا ان پیاروں کی ہوں گی جو اب کسی بیماری سے لڑ رہے ہیں اور ہسپتالوں میں صاحب فراش ہیں۔ افطاری کا وقت انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس رمضان اپنے پیاروں کے لیے خوب دعائیں بھی کیا کریں۔ اس بات پہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع دیا۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچاؤ تو کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ تم کیا امید رکھتے ہو کہ کانچ کا دل لے کر چلو گے اور لوگ پتھراؤ نہیں کریں گے؟ اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے ہمارے وجود کو انمول نعمتوں سے نواز کر ہمیں اشرف المخلوقات جیسا بلند درجہ عطا فرمایا۔ اب تو رمضان بھی گزر رہا ہے۔ اس پاک ذات سے دعا ہے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال کی روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ جس کے حکم سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، وہ جس کے ایک حکم سے پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، وہ جس کے حکم سے سمندر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے دل میں بسی خواہش، آپ کی بے بسی، آپ کی مشکلات اس کے آگے بڑی ہو سکتی ہے کیا؟ مانگے اس رب سے، وہ نوازے گا۔ روزہ رکھ کر بس افطار کر لینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ دعائیں مانگنا تو خوشی دیتا ہے۔ عبادت کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہیں، مگر نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس جسم کو خوب تھکانا چاہیے۔ مومن کو چاہے کہ نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کر نیکی کرے۔ پچھلے سال رمضان میں آپ نے جو عبادتیں کی،
آج آپ کو اس کی تکلیف اور تھکاوٹ یاد ہے؟ نہیں نا، مگر آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر بہت بڑا موجود ہے۔ رمضان میں طبیعت جب بھی سستی کی طرف جائے، اسے قرآن کے 2 لفظ یاد دلاؤ، ایامن معدودات، گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، رمضان گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔